السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم توبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے پہلے میں نے توبہ کے بارے میں ایک ورکشاپ بھی کری تھی، اسی لیے میں دوسری ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ دیکھیے، توبہ کے بارے میں بار بار بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہماری زندگی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں سے ہر انسان گنہگار اور خطۂ کار ہے، اور ہمیں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ہر اولاد گنہگار اور خطۂ کار ہے، مگر بیسٹ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے اور اسے لوگ بھی آگے کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑو تم توبہ نہ کرو، پھر تم نے توبہ کر لی تو کون سا اللہ نے معاف کر دینا ہے، یا پھر تم نے توبہ کر بھی لی تو پھر تم نے گناہ کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیے، دوسری بات یہ ہے نا کہ اگر آپ نے توبہ کر لی تو آپ کی زندگی بدل جانی ہے، لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کری اور آپ مسلسل ایک گناہ میں پڑے رہے تو آپ یہ سوچیں نا کہ کیا پتہ کہ آپ کو توبہ کا بھی موقع نہ ملے اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو معاف کرتا ہے اگر اس کی توبہ سچی اور پکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کر دے گا، چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہے۔ میں کھلے الفاظ میں یہ چیز بتا رہی ہوں، کیونکہ بہت لوگ مجھے ڈی ایم کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، پتہ نہیں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں نا بہت بڑا ہے کہ پتہ نہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت 186 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک آیت بتانے لگوں گی توبہ کے حوالے سے، تب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ انفیکٹ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دیکھیں، سورہ زمر میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کہو اے نبی، اے میرے بندوں، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں۔ دیکھیں، آپ سے گناہ ہوا کوئی بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی گناہ ہو گیا، آپ نے کسی کے ساتھ برا کر دیا یا اپنے ساتھ برا کر دیا، جو بھی کیا، اگر آپ نے دیکھیں کسی کے ساتھ برا کیا ہے نا، تو اس کا حق یہ ہے توبہ کا جو آتا ہے حدیث سے کہ آپ پہلے اس انسان سے جا کے معافی مانگیں، اور آپ نے جو بھی اس کے ساتھ زیادتی کری اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے آپ اس انسان سے معافی مانگو، ٹھیک ہے۔ اف ان کیس بالکل بھی پاسبل نہیں ہے اس انسان سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلا یہی ہے کہ آپ اس انسان سے معافی مانگیں۔ یہ میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اور اگر آپ نے اپنے ساتھ غلط کیا ہے تو اوبویسلی پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جو یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہتا ہے اس انسان سے جا کے معافی مانگو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو پہلے اسی سے معافی مانگیں گے، کیونکہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اپنے ہر بندے کی سیلف رسپیکٹ کی بھی بہت عزت رکھتا ہے، اس لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہم کچھ حدیث دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ترمذی کی حدیث ہے جو بھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، مگر وہ بہترین گنہگار ہے جو اللہ تعالیٰ سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے وہ سب سے بیسٹ والا گنہگار ہے، یعنی بیسٹ گنہگار ان دا سینس کہ جو توبہ کرتا ہے تو وہ ان میں سے بیسٹ ہے۔ اب مان لو 4 لوگوں نے گناہ کری، ان چاروں میں سے 3 نے توبہ نہیں کری، ایک نے توبہ کر لی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے درجات بلند ہو گئے، وہ بیسٹ ہے ان لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کا مطلب تھا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے سارے لوگ مل کے گناہ کرو اور آسمان تک پہنچا لے جاؤ گناہ کو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سمجھے اس طرح سے کہ اگر آپ نے 50 گناہ کیے اینڈ آپ نے خوب رو کے اللہ سے توبہ کری، خوب رو کے، دیکھیں دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے۔ توبہ ایک آسان چیز ہے بھی اور نہیں بھی ہے، مطلب اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو توبہ بہت آسان ہے، اور اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر توبہ مشکل ہے۔ تو اگر آپ نے صحیح نیت کے ساتھ توبہ کری ہے، اور اگر آپ کے پہلے 50 گناہ تھے تو اب توبہ کے بعد وہ 50 نیکیاں بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔
میں آپ کو ایک اور بہت پیاری چیز بتانا چاہتی ہوں، شاید آپ نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا آج سے پہلے، کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے نا، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے، آپ کی انزائٹی کم ہوتی ہے. کیونکہ میرے پاس بہت سے ڈی ایمس آتے ہیں کہ نیزا ہمیں انزائٹی اٹیکس آتے ہیں، پینک اٹیکس آتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم جو ہے نا گناہ کرتے ہیں نا، تو ہمارے دل میں نا ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے. دوبارہ گناہ کیا، دوسرا ڈاٹ لگے گا. اس طریقے سے کرتے کرتے ہمارا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. پہلی چیز جس کی وجہ سے ہمیں اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی، بری چیزیں بری نہیں لگتی. مطلب ہم بالکل ایک دم کھوئے سے، ایک دم کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یا اگر کچھ اچھا لگا بھی تو 2 سیکنڈ کے لیے اچھا لگا، پھر برا لگتا ہے. مطلب ایک نا عجیب سا خالی پن سا رہتا ہے زندگی میں، اور جو انزائٹی اٹیکس اینڈ پینک اٹیکس کی صورت میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا دل صحیح نہیں ہے. یعنی دل صحیح سے نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. یہ آیت اتنی کلیئرلی مینشن کی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. تو اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو ویسے بھی آپ کو انزائٹی اٹیکس اینڈ پینک اٹیکس آنے ہی آنے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ کہیں گے، کیونکہ ایسے بھی ڈی ایمس آتے ہیں نا مجھے کہ آپ ہی ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، ہم تو تہجد تک پڑھتے ہیں، ہم تو ساری نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں انزائٹی اٹیکس پینک اٹیکس آتے ہیں، اور ہم نے توبہ بھی کر لی. اب دیکھیں سب کی سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ 2 چیزیں میں نے بتا دی ہے. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں اور آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو توبہ کریں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا دل اب پاک ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی زبان سے ذکر نکل رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ 2 چیزیں، کہ یا تو آپ کو کوئی اسٹریس ہوگا، اس وجہ سے بھی انزائٹی اٹیکس اینڈ پینک اٹیکس آتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نا مطلب دیکھیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مگر ہم نا دھیان سے نہیں کرتے، غور و فکر کے ساتھ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے بھی اس کا اتنا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے. اور ایک اور چیز دیکھیں کہ کہیں آپ سے کوئی گناہ پھر بھی تو نہیں ہو رہا، کہیں آپ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے، اس طرح کی بھی چیزیں دیکھ لیں. بیسیکلی دیکھیں جب انزائٹی اٹیکس پینک اٹیکس آتے ہیں، ایک میڈیکل کنڈیشن ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک روحانی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. ہمیں اس پہ بھی غور و فکر فرمانا چاہیے کہ جو قرآن سے بات سامنے آتی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو انزائٹی اٹیکس، پینک اٹیکس، خالی پن زندگی میں لگتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، کوئی اسٹریس، بیسیکلی اسٹریس کی وجہ سے ہی انزائٹی اٹیکس آتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اپنی زندگی پہ ذرا سا دیکھیں کہ آپ نے کچھ ایسا تو نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے سب کچھ چیک کرا لیا ہے، سب کچھ صحیح ہے، آپ نے روحانی طریقے سے بھی دیکھ لیا ہے نا، آپ نے میڈیکل کنڈیشن بھی اپنی چیک کر لی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ ہے تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور زیادہ جڑ جائیں، اور زیادہ رجوع ہو جائیں. انشاءاللہ انزائٹی اٹیکس، پینک اٹیکس آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور دیکھیں جب توبہ اتنی بڑی چیز ہے نا کہ جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. دوسرا، اللہ کی رحمت کا آپ کو احساس ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ڈپریشن کم ہوگا ہی ہوگا. اور پھر اللہ سے جب آپ توبہ کریں گے نا تو آپ کو ایک انر پیس رہتا ہے، ایک ایموشنل ہیلنگ ہوتی ہے. اینڈ آپ نے کیا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، جب آپ سچی پکی توبہ کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے ایک بوجھ سا اتر گیا ہے، ایک اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، ایک انر پیس سا ہوتا ہے. مطلب بہت قدرتی چیز ہے یہ چیزیں. اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا. کسی چیز کی دیکھیں ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. آپ سے چاہے جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ ہر کسی کو معاف کرتا ہے. اللہ بھلا کیوں نہیں معاف کرے گا، اللہ بلکہ پتہ ہے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیونکہ جو انسان گناہ کر کے آتا ہے نا، اسے خوف سا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا. لیکن جو انسان نیکی کر کے آتا ہے نا، اس کے اندر پھر بھی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے تو نیکی کری ہے. تو اللہ کو نا وہ جھکنے والا بندہ زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں انزائٹی اٹیکس، پینک اٹیکس کے حوالے سے، میں نے وہ بھی کلیئر کر دیا ہے.
پھر بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے. اگر کوئی پریشان تو میں آپ کو پھر سے بتا دوں، دیکھیے اگر آپ کو انزائٹی اٹیکس، پینک اٹیکس آ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کو ایڈ کر لیں، کیونکہ شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ عبادات کریں. انشاءاللہ آپ کا یہ انزائٹی اٹیکس، پینک اٹیکس سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے جب ہم توبہ کرتے ہیں آدھی سے زیادہ پرابلم ہماری وہیں سالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں تو باقی کی بھی سالو ہو جاتی ہے. اسی لیے کسی چیز کی ٹینشن نہیں لیں. دیکھیں ہمارا رب بہت بڑا ہے، ہمارا رب غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تو جب تک اس کی ذات ہے کیوں ٹینشن لینی ہے؟ بس اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے رجوع ہو جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اور بس اللہ انشاءاللہ آپ کی ہر پرابلم کو سالو کر دے گا. اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر انسان کی توبہ کو قبول فرمائے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور مجھے بھی ایک نیک انسان بنائے اور میرے لیے بھی آسانیاں کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.